السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں خوب اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی، جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آیت سے آغاز کرتے ہیں دعا کے بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 61 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ چلیے لفظی ترجمے کی وضاحت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور منہم ان میں سے، الذین وہ لوگ ہیں، یؤذون حمزہ ذالیہ جو اذیت دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، اذن حمزہ ذال نون کہ وہ کان ہے، یعنی کان کا کچا۔ قل کہہ دیجئے، اذن کان خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار ہیں۔ یؤمن وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ویؤمن اور اعتماد کرتا ہے، للمؤمنین مومنوں پر، ورحمۃ اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ، یؤذون حمزہ ذالیہ جو دکھ دیتے تھے، یعنی اذیت کس طرح؟ اپنی باتوں اور رویے کے ذریعے سے، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی اس ہستی کو دکھ پہنچانا کسی عام ہستی سے زیادہ اذیت پہنچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا دراصل اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ یحلفون حالام فا وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم تاکہ راضی کریں تم کو، واللہ اور اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یہ کہ یردوہ کہ وہ راضی کریں اس کو، یعنی اللہ کو، ان اگر کانوا ہیں وہ، مؤمنین ایمان لانے والے۔ دیکھیں یہاں پر اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا کہ منافقین کا دوبارہ ذکر تھا، یعنی آیت نمبر 61 میں، بیچ میں پھر زکوٰۃ کی بھی تقسیم، یعنی ہر حال میں علم جاننا اور تعلیم سیکھنا، جیسا کہ جنگ احد کے بعد سود کا حکم، حرمت کی بات، مدینہ میں جیسے بھی حالات رہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تعلیم ساتھ ساتھ دی جاتی رہی، اور منافقین جو ان سے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات یعنی عذر کو مان جاتے۔ کیوں مان لیتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار تھے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان اور مومنوں پر اعتماد کرتے، لیکن منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، بردباری، تحمل اور بلند اخلاقی یعنی اخلاقیات کا یا اخلاق کا غلط مطلب نکال رہے تھے۔
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ علم کیا نہیں، یعلمو انہوں نے جانا، انہو بے شک وہ، من یحادی جو کوئی مخالفت کرتا ہے، دال دلّہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّا تو بے شک لہو اس کے لیے نارا آگ ہے، جہنم کی، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، ذالک یہ، الخزی رسوائی ہے، العظیم بہت بڑی۔ 63 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔